نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، رمضان کا مہینہ قریب ہے اور اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس مہینے کی دعا کی، یا اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی نصیب فرما۔ تو بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا فضائل والا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اتنا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی اس مہینے کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ رمضان سے 2 مہینے پہلے اس کی دعا کیا کرتے تھے، اور آسمانی سارا علم اس مہینے کے اندر اللہ نے نازل فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تمام صحیفے، داؤد علیہ السلام کے اوپر کتاب، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب، ہمارے نبی پر یہ کتاب قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ تو بہت بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، صفدت الشیاطین، تمام شیاطین کو اللہ پاک قید کر دیتے ہیں، تاکہ یہ میرے بندوں کو ورغلائے نہ، تاکہ میرے بندوں کو گناہ کی طرف ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ نہ پیدا کریں، تاکہ میرے بندوں کو گناہ کی طرف راغب نہ کریں۔ صفدت الشیاطین، تمام شیاطین کو اللہ پاک قید کر دیتے ہیں۔ ومردۃ الجن، اور تمام سرکش شیاطین کو اور جنات کو اللہ پاک قید کر دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے اللہ پاک بند کر دیتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ اس کا کھلا نہیں رہتا، یعنی اللہ پاک اپنی رحمت کو کھول دیتے ہیں، اپنی رحمت کو اور زیادہ پھیلا دیتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ وینادی مناد، اور ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے، یہ پکارتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگار، اقبل، آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے نیکی کے طلبگار، اے بھلائی کے طلبگار، اے اللہ کو رضا حاصل کرنے کے طلبگار، اے اللہ کو خوش کرنے کے طلبگار، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے طلبگار، اقبل، آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کے متلاشی، اے شر کے چاہنے والے، اے شر کے پیچھے بھاگنے والے، بس کر، باز آ جا۔ تو اس رات کو یہ ایک آواز دینے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ خیر کے طلبگار آگے بڑھیں اور شر کے طلبگار اپنے شر سے رک جائیں، برائی سے رک جائیں۔ وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ پاک روزانہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ پاک انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے کئی انسانوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، خلاصی عطا فرماتے ہیں، اور کئی انسانوں کی اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں۔ بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے
اور ایمان کے ساتھ رکھے تو اللہ پاک اس کے پیچھے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص اس رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات کے قیام سے کیا مراد ہے؟ اس میں اللہ پاک نے ایک عبادت دی ہے تراویح، صلاۃ التراویح، کہ یہ انسان ادا کرے، بہت بڑا عمل ہے، اللہ کی نبی کی سنت ہے، اور اس پہ ملنے والا اجر بہت زیادہ ہے کہ باقی ثواب تو دور کی بات، صرف ایک سجدے پہ، تراویح کے ایک سجدے پہ اللہ پاک تراویح کے ہر سجدے پہ اللہ پاک انسان کو 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں، 1500 نیکی یعنی 1500 نیکیاں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 20 تراویحوں پر جو 40 سجدے بنتے ہیں، روزانہ کی کتنی نیکیاں بنتی ہیں، اور پھر پورے رمضان کی کتنی نیکیاں بنتی ہیں۔ تو شیطان جہاں بھی اللہ پاک کچھ زیادہ عطا کرنا چاہتے ہیں، شیطان انسان کو ورغلا کر اور انسان کو پھسلا کر اور انسان کے دل میں وسوسے پیدا کر کے انسان کو اس اجر سے محروم کر دیتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی دنیاوی کام 8 گھنٹے ڈیوٹی دینا پڑے، ہم آسانی سے دے دیتے ہیں۔ دنیا کا مشکل سے مشکل کام ہمیں گھنٹوں کرنا پڑے، کر لیتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ اللہ کے لیے کھڑے ہونا، پورے سال میں 1 مہینہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے کھڑے ہونا، یہ شیطان ہمیں کتنا میں تھکا ہوا ہوں، تھکاوٹ ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا، اور اتنے بڑے اجر سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جہاں خزانہ ہو وہاں چور ڈاکہ ڈالتا ہے، خالی گھر میں چور ڈاکہ نہیں ڈالتا، بلکہ اس گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پہ کچھ ہو، جہاں کچھ خزانہ ہو۔ تو شیطان اس جگہ پہ انسان کو ورغلاتا ہے، زیادہ پھسلاتا ہے جہاں اللہ پاک کو زیادہ عطا کرنے والے ہوں۔ تو یہاں اللہ پاک اتنا بڑا اجر دے رہے ہیں کہ نفل جو ہے اس کا ثواب اللہ پاک فرضوں کے برابر دے رہے ہیں، اور فرض کا ثواب اللہ پاک 70 فرضوں کے برابر دے رہے ہیں۔ تو شیطان یہاں انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کر کے، انسان کے اوپر سستی طاری کر کے، انسان کو ذہن کے اندر طرح طرح کی چیزیں پیدا کر کے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تکلیف ہے، بیمار ہوں، یا تھکاوٹ ہے، نیند آ رہی ہے، کام کرنے، تو ان چیزوں میں شیطان انسان کے اوپر طاری کر کے انسان کو اتنے بڑے اجر سے محروم کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے سب حضرات کو رمضان کے فضائل پتہ ہے، معلوم ہے، سنتے رہتے اپنے علماء سے، اپنے مساجد کے اندر۔ اس وجہ سے اس مہینے سے پہلے اس مہینے کی تیاری کر لیں، اس مہینے سے پہلے اپنے آپ کو چست کر لیں، اس مہینے سے پہلے اپنی نیت درست کر لیں کہ ہم نے یہ رمضان اس طرح گزارنا ہے جیسا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، مجھ سے کوئی غیبت نہ ہو، میری نظر کوئی بری طرف نہ پڑے، میرا کوئی وقت ضائع نہ رہ جائے، میرا وقت تلاوت میں گزرے، میرا وقت نوافل میں گزرے، میرا وقت ذکر میں گزرے، میری زبان غیبت سے پاک رہے، میری زبان فحش باتوں سے پاک رہے، میرے کان غیبت سننے سے پاک رہے۔ اس طرح ہم اپنے ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہمارا یہ پورا مہینہ صرف خالص اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے گزارے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ مہینہ اس طریقے سے گزاریں گے، ایک تو اللہ کے انعام ہیں یہیں، اور سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ پاک اس انسان کے اندر تقوی پیدا فرما دیں گے، اور تقوی کی بنیاد پر انسان کے لیے پھر پورا مہینہ دین پر چلنا، نیکیوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ رمضان کا مہینہ اپنی چاہت کے مطابق اور صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔